بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 6، گپ بازی کی سزا، جس کے مصنفہ یعنی سبق لکھنے والی ہیں عصمت چغتائی۔ پیدائش 21 اگست 1915 عیسوی اور ان کی وفات یعنی ان کا انتقال 24 اکتوبر 1991 عیسوی میں ہوا۔ عصمت چغتائی بدایوں میں پیدا ہوئیں۔ ان کا خاندانی نام عصمت خانم چغتائی ہے۔ عصمت چغتائی افسانہ نگار کی حیثیت سے مشہور ہیں۔ کلیاں، شیطان، چوٹیں اور چھوئی موئی ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ ٹیڑھی لکیر اور ایک قطرہ خون ان کے مشہور ناول ہیں۔ ان کی کہانیوں میں خواتین کی بول چال، رہن سہن اور ان کی خواہشوں اور تمناؤں کی بھرپور عکاسی ملتی ہے۔ گپ مارنا بری عادت ہے۔ اگر کوئی شخص گپ باز مشہور ہو جائے تو پھر اس کی سچی باتوں کا بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا۔ اس سبق میں ایک ایسے ہی بچے کی کہانی ہے جو اکثر گپ مارا کرتا اور بڑوں کے منع کرنے کے باوجود اپنی اس عادت سے باز نہ آتا تھا۔ اس عادت کی بنا پر ایک دن وہ بڑی مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ ذیل کا سبق بچوں کے لیے لکھے گئے عصمت چغتائی کے ناول 3 اناڑی سے لیا گیا ہے۔ ببلو کو ہمیشہ سے گپیں مارنے کا شوق تھا۔ ایسی ہانکتے کہ بس کیا بتائیے۔ ایک دن کہنے لگے، آئس لینڈ میں برف ہی برف ہوتی ہے۔ آئس لینڈ یہ ایک ملک کا نام ہے۔ جس طریقے سے ہندوستان، سری لنکا، افغانستان، نیپال، چین، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ جس طریقے سے ملک ہیں، اسی طریقے سے آئس لینڈ بھی ایک ملک کا نام ہے جس کے چاروں طرف پانی ہے۔ اب آئس سے مراد برف، لینڈ یعنی انگریزی میں لینڈ کہتے ہیں زمین کو۔ آئس لینڈ ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا ملک برف سے گھرا ہوا ہے، بلکہ یہ آئس لینڈ یہ ملک کا کچھ حصہ برف سے گھرا ہوا ہے۔ لیکن ببلو جو ہے بڑی بڑی باتیں کہہ رہا ہے کہ آئس لینڈ میں برف ہی برف ہوتی ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ چلیے اب سبق میں دیکھتے ہیں۔ آئس لینڈ میں برف ہی برف ہوتی ہے۔ لوگ برف کے گھروں میں رہتے ہیں۔ وہاں برف کی سڑکیں، برف کے سینما گھر، برف کے اسکول ہوتے ہیں۔ وہاں سب پیڑ برف کے ہوتے ہیں۔ آئس کریم کی نارنگیاں، کیلے، ناشپاتیاں، امرود، انانس اور آم ہوتے ہیں۔ مطلب یہ تمام جتنے بھی پھل ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ آئس کریم کی ہی ہوتے ہیں۔ وہاں بھیڑیں اور بکریاں، چاکلیٹ یہ سب آئس کریم کی ہوتی ہیں، اور برف کی لال لال آگ پر برف کی روٹیاں پکتی ہیں۔ بے وقوف، برف کی کیسے آگ سلگ سکتی ہے؟ جموں سے زیادہ ضبط نہ ہو سکا، جلتی ہے، ہمیں معلوم ہے، ببلو نے کہا۔ اب نہیں بیٹے، برف کی آگ نہیں جلتی،
ابا نے نہایت عالمانہ انداز میں اینک کے اوپر سے جھانک کر سمجھایا، یعنی پیار و محبت سے سمجھایا۔ نہیں ابا، جلتی ہے، ببلو نے بگڑ کر کہا۔ تم نہایت بے وقوف ہو، نرے احمق، ابا نے ڈانٹ کر ثابت کر دیا کہ ببلو گپ ہانک رہا ہے۔ ببلو کا بہت مذاق اڑا اور ایک دم سے ان کی گپ بازی کی دھوم مچ گئی۔ اب تو یہ حال ہو گیا کہ اگر ببلو کہتے اماں ہمیں بھوک لگی ہے تو کوئی یقین نہ کرتا۔ ایک دن جب ببلو اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئے تو وہاں سے سرپٹ دوڑتے ہوئے آئے اور دادی اماں کی گود میں چڑھ گئے۔ اے ببلو، سوتے کیوں نہیں؟ جاؤ اپنے کمرے میں، دادی اماں بولیں۔ نہیں،